فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ بہت کم ہی ہنسا کریں. ہاں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا ہی کریں. یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی نا، یہ بڑے خوش ہیں کہ دیکھو جی حضور کو پتہ بھی نہیں لگا، بہانہ کیا کہ بیوی بیمار ہے، حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اللہ کو بھی ہم بہانہ لگا لیں گے کہ تیرے نبی سے ہی تو ہم اجازت لے کے آئے ہیں. اچھا اجازتیں لی ہوئی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آگے چل کے آئے گا، یہ قسمیں اٹھا کے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو راضی کر لیں گے، میں نے نہیں راضی ہونا. ہاں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا. اگر نبی بھی کسی کو چھوڑ دے اللہ نے نہیں چھوڑنا، اور نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کوئی کام نہیں آنی، کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ کی تو رشتہ داری پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، تو باقی کسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے، اور میں دلائل کی بنیاد پہ اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور میں بھی فیصلہ کر لوں، تب بھی اگر کوئی شخص اس فیصلے کے ساتھ اپنے گھر واپس گیا تو وہ جہنم کی آگ لے کے گیا، آگ کا ٹکڑا لے گیا، اگرچہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ کہ وہی کا علم تو نہیں حضور کے پاس آیا ہوا تھا، جہاں آتا تھا وہاں آپ کہہ دیتے تھے. جو بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں دل پہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ ایکچوئل سچویشن یہ ہے. جس طرح زید ابن ارقم کے کیس میں ہو گیا نا، قسم اٹھائی عبداللہ ابن ابی نے کہ زید ابن ارقم جھوٹ بول رہا ہے. زید ابن ارقم نے بھی قسم اٹھائی کہ میں نے یا رسول اللہ خود سنا ہے. قرآن میں اللہ نے زید ابن ارقم کو انڈورس کر دیا کہ واقعی اس نے سنا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو یہاں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ، رسول اللہ ان کے ساتھیوں کو. اور اللہ نے فرمایا عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. یہاں پہ انڈورس کر دیا، کہیں پہ نہیں بھی ہوا. اللہ نے ان اٹینڈنٹ مسئلے کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا انہیں چاہیے کہ یہ زیادہ رویا کریں اور بہت کم ہنسا کریں. بظاہر حالات فیوریبل ہیں ان کے لیے، لیکن آخرت ان کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ جو قرآن کی یہ جو آیت کا پورشن ہے نا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رونا زیادہ ہے، ہنسنا کم ہے. ایک ہے مسکرانا، جس میں آواز بلند نہ ہو، کہہ نہ آپ لگائیں، وہ تو نبی الاسلام کی سنت ہے. آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. لیکن ایک ہے کہہ کے مار مار کے ہنسنا، ہر وقت ہنستے رہنا، وہ پھر صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ یہ چیز انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. ایک اور روایت مشہور ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتی ہے. اس کی کوئی صحت کا نہیں پتا، لیکن الٹیمیٹلی دل مردہ ہو تو پھر تو آگے بیڑا غرق ہو ہی جانا ہے. قرآن کی یہ آیت بھی اس پہ گواہ ہے کہ ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے. اچھا، زیادہ رونے سے بھی تبھی فائدہ ہوگا جب آپ کے کرتوت ٹھیک ہوں. یہ نہیں کہ انسان، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر الٹا کام کرتے ہیں، بس مسجد میں وہ اتنا روتے ہیں کہ نمازیوں کو بھی رشک آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا اللہ والا ہے، اور باہر نکل کے وہ اسی طرح. یہ رونا پیٹنا جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. اور کئی لوگوں کو تو فی البدی جس طرح اشعار آتے ہیں نا، فی البدی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات آپ ان کے سامنے کریں، بندہ کہتا ہے یار اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. لیکن آپ اس کو کاروبار میں دیکھیں، اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دیکھیں، اس سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوتا. لیکن رونے میں ماشاءاللہ دلیر ہے. پھر کہیں ترغیب بھی دلائی جاتی ہے. ہم جب دعوت اسلامی میں تھے نا، تو وہ باقاعدہ ترغیب دلاتے تھے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں. اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی پسند ہے. یعنی شکلیں بنانے سے چلو دنیا میں تو چلو پسند آ جائے گا کسی کو روتا ہوا بندہ، اللہ کے سامنے کوئی جھوٹی موٹی روئے تو اللہ کو تو پتا ہے اندر اس کے کیا خناس ہے. یہ بات درست ہے بخاری مسلم میں کہ 7 لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن. ان میں سے ایک وہ ہے جو اکیلے میں اللہ کو بیٹھ کے یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اکیلے میں سرکار، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یہاں لوگ جناب زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. تو دعوت اسلامی میں بھی کلچر ہے، اور شیعہ کے ہاں تو یہ ایک اسٹیبلش یعنی کلچر ہے. وہ بات شروع ہوتی ہے، وہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے،
ایک دم سارے رونا شروع کر دیتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار اکیلا میں ہی ناسبی بیٹھا ہوں, باقی تو سارے شیعہ علی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک کلچر بن چکا ہے. حالانکہ ان میں سے آپ پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ جن دو شخصیات کے اوپر پورے کا پورا مسلک کھڑا کیا ہوا ہے وہ دونوں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. حضرت علی نماز پڑھنے چلے گئے تھے, حالانکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے, لیکن آپ پھر بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے ہیں, اور راستے میں آپ پہ ابن ملجم نے حملہ کر دیا, خارجی نے. حسین ابن علی بھی نماز کی حالت میں تیر چلائے گئے کربلا میں. اور یہ وہ مصائب ہیں جو خود پڑھتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ بھئی حسین علیہ السلام بھی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے, مولا علی علیہ السلام بھی نماز کے لیے جا رہے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. مولا علی اور حسین کا نام رہ گیا, نمازاں کتنے گئیاں, اللہ کتنے گیا. جس کی وجہ سے حسین اور علی شہید ہوئے وہ چیز کدھر چلی گئی, وہ بیک فوٹ پہ چلی گئی. تو یہ رونے دھونے سے میرے بھائی, گریا بہت اچھی چیز ہے, کریں کسی کے سامنے نہیں, اکیلے بیٹھ کے کریں. یہ لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے رونا دھونا, ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ ریاکاری کی وجہ سے کر رہا ہے, لیکن یہ چیز دیکھنی چاہیے, انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ اگر میں اکیلے بیٹھا ہوں اور میرے سامنے قرآن و سنت کا ذکر آئے تو کیا میرا یہی رسپانس ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے؟ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کتنے مخلص ہیں رونے میں. یہ بات درست ہے کہ یہ چیز پسندیدہ ہے. بخاری میں بھی حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ اصحاب وہاں پہ ہنس رہے تھے, تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے زیادہ روتے. یہ حدیث بخاری کی, اس کے ساتھ جوڑ لیں. یہ تو پورشن آیا منافقین کے لیے, وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی تھا. یہ جنرل حکم بھی ہے کہ زیادہ ہنسنا, بہت زیادہ ہنسنا, نان سیریس ایٹیچیوڈ, یعنی مسلمان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نان سیریس نہیں ہونا چاہیے, سیریس ہونا چاہیے. لیکن سیریس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے سیریس ہو کہ لوگ آپ کے شر سے پناہ مانگیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. مسکرانا الگ چیز ہے, نبی علیہ السلام بہت زیادہ مسکراتے تھے, لیکن کہہ کے مار کے ہنسنا, ہر وقت ٹھٹا و مذاق کرنا, لطیفے سننا اور سنانا, ہر وقت اسی موڈ میں رہنا, یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اور ہر وقت منہ بنا کے بیٹھنا, چاہے فکر آخرت کی وجہ سے بنایا ہوا ہے, تو بھائی وہ فکر آخرت جو ہے نا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارے سامنے تو خدا کے لیے منہ ٹھیک بنا کے بیٹھے, ہمارے دل میں تو وسوسہ ہے کہ بھائی کیا جرم کر دیا آپ کے ساتھ. ہاں, یہ کام نہ کریں. مزاح بھی کریں, سیریس بھی ہوں, کام کے وقت سیریس ہوں, مزاح بھی کریں. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہر وقت ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک طرح کے موڈ میں رہے, ہر مجلس کی ریکوائرمنٹس ڈفرنٹ ہوتی ہیں. بہرحال یہ آیت بڑی کریٹیکل ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہی ہنسا کریں, زیادہ رویا کریں. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ سزا ہے ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اور اے نبی جب آپ واپس جائیں گے نا غزوہ تبوک سے, اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا ان کے کسی گروہ کے پاس, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, تو یہ اب آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی جنگ کے لیے, کیونکہ اس جنگ میں تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ یہ انہوں نے تو زندہ ہی نہیں واپس آنا. کدھر رومن امپائر 1.5 لاکھ کا لشکر, کدھر 30,000 لوگ جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے. اسی لیے تو انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی تھی کہ ہم پیچھے سے اپنا ایک اڈا چلائیں گے, پیچھے ہم حضور کی مسند پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. حالانکہ پیچھے کہاں سے بیٹھنا تھا, خدا نہ خواستہ رسول اللہ اس سفر میں شہید بھی ہو جاتے تو مولا علی تو پیچھے ہی تھے نا, وہ رسول اللہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے. اور پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے, حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہوئے ہیں, تو کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے نہیں لے کے چلے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف, مسلمہ کذاب کے خلاف, اور کئی ایک ایشوز حضرت ابوبکر کے دور میں اٹھے, سارے محاذوں پہ پیرلل میں جنگیں شروع کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک فتنہ ختم کیا پھر دوسرا, نہیں, تھوڑی تعداد تھی پیرلل میں, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت بھی آئے گی سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ اسے باقی ادیان پہ غالب کرے، دین حق کے ساتھ جو بھیجا، الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا۔ تو اے نبی یہ آپ سے نا بعد میں اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی شرمندگی تو بچانی ہے نا۔ اب غزوہ تبوک اگر مسلمان جیت کے آگے، یعنی وہ جنگ تو ہوئی نہیں، وہ رومن امپائر بھاگ گئی وہاں سے، کیسے روم اپنا لشکر لے کے۔ اب مجھے بتائیں جو سپر پاور کو بھگا کے آیا ہو میچ کھیلے بغیر، اس کے آگے یہ کیڑے مکوڑے کیا چیز تھے جو پیچھے مسجد درار بنا کے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا کہ جب آپ جائیں گے نا تو دیکھیں کیسے چاپلوسی کرنے، یہ آگے آگے ہوں گے اور یہ آپ سے کہیں گے یا رسول اللہ ایت کی تو ہم دسیا سی نا مجبوری ہے، اگلی بار دیکھو میں آگے ہوں گا تھوڑے۔ تو یہ آپ سے نا اگلی جنگ کے لیے اجازت مانگیں گے۔ اگلی جنگ تو پھر آئی نہیں نا حضور کی زندگی میں، حضور تو چلے گئے، وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جنگیں آئیں، حضرت عمر کے دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب یہ آ کے آپ سے کریں گے نا بہانے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو تم نے ان سے فرمانا ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ اب نہیں نکلو گے، کراس لگ گئے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی تم ہمارے دشمنوں کے مقابلے پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم نے خود مدینے میں رک جانے کو پسند کیا، اول مرہ، پہلی دفعہ۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ٹھہرے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہو گے۔ یہ ہے اللہ کا غصہ، جو میں نے کہا تھا نا سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دے گا، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا انہوں نے حق سے روگردانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوں، مردے ان سے کلام کرے اور قیامت ان کے سامنے قائم ہو جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہو جاتا ہے فوراً، ایک چانس اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ پہلی دفعہ۔ کیوں؟ غزوہ تبوک پہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ اس جنگ میں جو شریک نہیں ہوگا نا وہ منافق شمار ہوگا۔ اس سے پہلے ساری جنگیں آپشنل تھی، تبوک جو ہے نا یہ ایسی جنگ تھی جس میں حکم تھا کہ ہر بندے نے شامل ہونا ہے سوائے عورتوں کے اور مریضوں کے اور اپاہج لوگوں کے۔ اس میں انہوں نے بہانا کیا، اللہ نے کہا کراس، دیٹس آل۔ اور یہاں پہ بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ نے کبھی بھی اب جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے کوئی مر جائے ان کا۔ یہ آیات ہیں جو عبداللہ ابن ابی کا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، اپنا کرتا دیا، لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا، کیونکہ اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کامل الایمان صحابی تھا، حضور نے اس کی دل جوئی کی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان کی قبر پہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے کبھی۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے دعا کرنا سنت ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ منافق کی قبر پہ آپ نے جا کے دعا نہیں کرنی، صرف اہل ایمان کی قبروں پہ جانا ہے۔ جو بخاری مسلم میں وہ ایک مسجد نبوی میں ایک حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی، جو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، فوت ہو گئی، تو صحابہ نے راتوں رات دفنا دیا۔ پھر حضور نے کہا کدھر گئی؟ فوت ہو گئی۔ حضور نے جنازہ پڑھا، جا کے اس کی قبر پہ جا کے پڑھا اور فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بھر دیا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی سخت آیات ہیں جی، اس کے ساتھ اگلی آیات بھی جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ، وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔